اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے حوالے سے ہمیں آگاہ کیا، بتایا ہے کہ کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جنہیں دیا گیا حصہ کتاب سے وہ مول لے رہے گمراہی کو۔ کیا مطلب؟ مقصد یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی، انجیل عطا فرمائی، انہوں نے اس سے وہ حصہ تو لیا کہ جس کے ذریعے سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، لیکن اس حصے کو چھوڑ بیٹھے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی تھی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات تھے، آپ کی نعت تھی، آپ کے فضائل بیان کیے گئے تھے، ان کو انہوں نے ترک کر دیا۔ تو گویا انہوں نے کتاب کا ایک حصہ لیا اور ایک حصے کو انہوں نے چھوڑ دیا، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ مول لے رہے ہیں گمراہی کو۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ کتاب کے ایک حصے کو آپ پکڑ لیں اور ایک کو چھوڑ دیں تو ظاہر ہے انسان گمراہ ہو جائے گا۔ کوئی بندہ جو ہے قرآن مجید کے ایک حصے کو مانتا ہو اور ایک حصے کا انکار کر بیٹھے، وہ مومن ہو سکتا ہے؟ وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ قرآن کے ایک لفظ کا انکار کرنے والا جو ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو جو کتاب کے پورے ایک حصے کا انکار کر بیٹھے تو وہ کہاں سے ایمان والا ہوگا؟ تو فرمایا کہ وہ مول لے رہے ہیں گمراہی کو، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ بہک جاؤ تم بھی راہ راست سے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ راست سے بہک جاؤ۔ صرف یہ نہیں کہ وہ خود گمراہ ہیں، وہ دوسروں کو بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی فطرت، یہ ان کا طریقہ ہے۔ اور اس کے لیے وہ کیا کام کرتے تھے؟ مشرکین جو ہیں، جب قرآن مجید ان کو سنایا جاتا تھا، قرآن پاک کو کی تعلیمات بتائی جاتی تھیں، تو وہ کہتے تھے کہ اس قرآن کو مت سنو۔ اس کے مقابلے میں وہ قصے سناتے تھے، ایران کے رستم کی قصے کہانیاں، اسفندیار کے قصے کہانیاں وہ لا کر لوگوں کو سناتے تھے۔ آلات موسیقی کا انتظام ہوتا تھا، لونڈیاں ناچتی تھیں۔ ان ساری چیزوں کے اہتمام کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگ قرآن کے قریب نہ جائیں، قرآن کو نہ سنیں، اور ان چیزوں میں مشغول اور مصروف رہیں۔ اس کو اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ یشترون الضلالہ، وہ گمراہی کو خریدنے والے ہیں، گمراہی کو خریدنے والے ہیں۔ اس گمراہی کو صرف خود خریدتے نہیں ہیں بلکہ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ بہک جاؤ تم بھی راہ راست سے۔ تو ہر ایسا عمل اختیار کرنا کہ جس سے بندہ دین سے دور ہو، وہ تو گمراہی کو خریدنے کے مترادف ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ آپ دین کو چھوڑ کر گمراہی کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی آپ دیکھتے ہوں گے جو کچھ ہوتا ہے کہ خصوصاً جب کرکٹ ہوتا ہے، میچ ہوتے ہیں، سارے لوگ جو ہیں پاگل بن جاتے ہیں، پاگل پن ان کے اوپر سوار ہوتا ہے۔ کل کی ایک نیوز پڑھی کہ جی وہ ٹکٹس جو ہیں وہ ابھی ایشو ہوئے تھے تو چند گھنٹوں میں وہ سب ختم ہو گئے۔ کس کے؟ کرکٹ کے لیے جی، کرکٹ کو دیکھنے کے لیے ہزاروں روپے دے کر ان ٹکٹوں کو خرید لیا گیا۔ لیکن ہمارے وہ مظلوم مسلمان جو شام کے اندر ہیں، جن پر ظلم ہو رہا ہے، برما کے اندر ہیں، فلسطین کے اندر ہیں، کشمیر کے اندر ہیں، پوری دنیا کے اندر مختلف ممالک میں مختلف مقامات پر مسلمانوں پر جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اس کے لیے ایک پیسہ دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں کہ ہمارے مظلوم مسلمان کی مدد ہو جائے گی، اس کی خیرخواہی کے لیے ایک پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں، لیکن واہیات کے لیے، لہو لعب کے لیے، کھیل کود کے لیے ہمارے تمام خزانے کھلے پڑے۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ جب اللہ کی راہ میں دینے کی باری آتی ہے تو بخل کرتے ہیں، اور جہاں شیطان کو خوش کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے سارے ان کے دروازے کھل جاتے ہیں، تجوریاں کھل پڑتی ہیں، بینک ان کے کھل پڑتے ہیں، اس پر خوب لٹاتے ہیں۔ ایک مسلمان کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ دنیا بھر کے اندر مسلمانوں پر کیا ظلم ہو رہا ہے اور ہم نے تماشے لگا رکھے۔ یہ ایک بہترین طریقہ ہے کہ لوگوں کو حقائق سے دور رکھا جائے، حقائق پر ان کی نظر ہی نہ دوڑے، وہ کھیل کود میں، مستی میں لگے رہیں۔
اب تو یہ خبریں بھی ہیں کہ یوم دفاع کے موقع پر ہماری فوج بھی جو ہے وہ ناچنے والیوں کا اہتمام کر رہی ہے، موسیقی کا اہتمام ہوگا، جس سے ہمارے فوجی بھائیوں کے خون کے اندر گرمی پیدا ہوگی۔ یہ کون سا دین ہے؟ کیا اس مملکت کو، پاکستان کو اسی مقصد کے لیے بنایا گیا تھا کہ یہاں کنجریاں ناچتی رہیں، یہاں اللہ و لعب ہوتا رہے، یہاں وہ کچھ ہوتا رہے کہ جس کے خلاف قرآن اور سنت کہہ رہے ہیں کہ یہ کام نہیں ہونے چاہیے، ہم نے یہ ٹھان لی ہے کہ ہم نے وہی کام کرنے؟ تو ذرا ہوش کے ناخن لینے چاہیے ہمیں، اور سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے یہ مملکت جو ہمیں عطا فرمائی، 27 رمضان المبارک کو بابرکت رات، بابرکت شب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پاکستان کا تحفہ عطا فرمایا۔ پاکستان کا مطلب ہی کیا ہے؟ پاک جگہ۔ یہ وہ گلستان ہے، یہ وہ باغ ہے جو پاک لوگوں کا باغ ہے۔ اب اس پاک باغ کو اگر ناپاک کر دیا جائے تو اس کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ یہ میری آپ کی ذمہ داری۔ آخر جو ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ میں اور آپ لے کر آئے ان لوگوں کو۔ یہ ساری گند پھیلانے والے وہ نہیں، ہم خود ہیں، ہمارا ہاتھ اس کے اندر ہے، ہم اس میں شامل ہیں کہ اگر ہم ایسے لوگوں کو، وہ کیا اپنے جیب سے سب کچھ لگا رہے ہیں؟ وہ میرا آپ کا پیسہ لگا رہے ہیں، وہ ہمارے ٹیکسز لگا رہے ہیں، جو پیسہ ہم سے لیتے ہیں وہ ان واہیات پر، برائیوں پر، خرافات پر خرچ کرتے ہیں۔ دین کے لیے خرچ کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی پیسہ ٹکا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل، وہ مول لے رہے ہیں گمراہی کو اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ بہک جاؤ تم بھی راہ راست سے۔ لہٰذا ہمیں اس بات کا اپنے دل کے اندر تہیہ کرنا چاہیے، اللہ سے وعدہ کرنا چاہیے کہ ان خرافات کے قریب ہم نہیں جائیں گے۔ ان خرافات کے لیے بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے، نمازوں کے لیے لوگ نہیں آتے، قرآن سننا تو دور کی بات، قرآن کو پڑھنا تو دور کی بات، 5 وقتہ نماز جو فرض ہے اس فرض کے لیے بھی آنے کی زحمت نہیں کرتے جی۔ کیوں جی؟ وہ کرکٹ ہو رہا ہے، میچ ہو رہا ہے۔ کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پوری دنیا کے اندر حکومت کی، انہوں نے کوئی کرکٹ میچ کا بازار گرم کیا تھا؟ کوئی میچ لگایا تھا جس سے انہوں نے یہ ساری کامیابیاں حاصل کی؟ ساری دنیا عمر فاروق کے قانون کو لے اور کہے کہ ہم اس پر عمل کریں گے کہ یہ وہ قانون ہے کہ جس سے عمر نے پوری دنیا پر حکمرانی کی ہے، اور ہم وہ کام کر رہے ہیں کہ جس سے ذلت اور رسوائی کی طرف ہم گرے چلے جا رہے ہیں۔